On the other hand, we have a patient 18 years old, 14 years اچھا old. pigmentation کیا ہوتی ہے؟ So آپ کی اسکن پہ جو لیمن لینگویج میں پاکستانی زبان میں ہم اگر بات کریں تو چھائیاں جس کو کہا جاتا ہے اس کو ہم پگمنٹیشن کہتے ہیں. پگمنٹیشن Discoloration. یس uneven skin tone, but there are different types of pigmentation. melasma ہے, sun spot ہے, freckles ہے, and then many more. آپ پگمنٹیشن آپ کو جب ہوتی ہے تو وہ کرونک کنڈیشن ہے, وچ مینس اسکن کی کرونک کنڈیشن جب بھی کوئی دنیا میں کبھی کوئی کرونک بیماریاں جب ہوتی ہیں پیشنٹ کو, you cannot get rid of it permanently. Because uska, I always suggest my patient and I always try my best to educate my patients, especially about their internal health. Yeah. If you are doing great internally, agar aapki hormones theek hai, aapki diet theek hai, aapki body mein hone wale changes aapki life ke upar, obviously wo kehte hain na, when you're sick from inside it comes on your face. Absolutely. aap bimar lagne lagte hain. بالکل. جب آپ اپنی چیزوں کا خیال رکھتے ہو, اسپیشلی بینگ اے فیمیل, وی گو تھرو اے لاٹ آف ہارمونل چینجز. ہمارے موڈ خراب ہو, ہماری نیند پوری نہیں ہوئی, کچھ بھی ہو, ہمارا انسٹنٹ ہمارے ہارمونل چینجز ہوتے ہیں. اف یو ٹیک کیئر آف یور انٹرنل باڈی تو آپ کی چیزیں اپنی جگہ پہ سیٹل ڈاؤن ہونے شروع ہو جاتی ہیں. اینڈ دین along with that آپ کی جو بھی کنڈیشن یا چیزیں ہوتی ہیں, ایون جو ٹریٹمنٹ آپشنز ہوتے ہیں وہ زیادہ اپنا ریزلٹس دکھانے لگتے ہیں, ان کی زیادہ لائف لانگ ہو جاتی ہے بیسکلی. سو ایک پیشنٹ کو اگر کوئی پرابلم ہے پگمنٹیشن کی اور ایک دوسرے پیشنٹ بالکل ٹھیک ہے, ان پیشنٹس کے اوپر آپ کورین اسکن کیئر پروڈکٹس یوز کر سکتے ہو, کیونکہ وہ پیشنٹ کسی چیز سے سفر نہیں کر رہا ہے. اٹس جسٹ اے نارمل موئسچرائزر, اٹس اے گڈ موئسچرائزر, اٹس اے گڈ, دے آر پرووائڈنگ گڈ سن بلاک which is very important. But on the other hand, اگر ایک پیشنٹ سفر کر رہا ہے پگمنٹیشن سے تو اس کے اوپر وہ پروڈکٹس کام نہیں کریں گے. پروڈکٹس I strongly believe in quality over quantity. آپ بار بار ایک ایک چیز ادھر جا رہے ہو ادھر جا رہے ہو, یہ پروڈکٹس بھی خرید لیے, وہ پروڈکٹس بھی خرید لیے. آپ کی ایک جو روٹین ہے وہ آپ کے ڈاکٹر کو ڈیسائڈ کرنی چاہیے. جسٹ بیکاز آپ ٹک ٹاک اور آپ دوسری جو ویڈیوز اور چیزیں سنتے ہو اور آپ دیکھتے ہو سوشل میڈیا کے انفلوئنس میں آ کے, وہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے. سوشل میڈیا کی وجہ سے کتنے لوگ انفلوئنس ہو کے آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی ہمیں تو یہ والا پروڈکٹ چاہیے یا ہمیں یہ والی ٹریٹمنٹ چاہیے. Does that happen a lot? Yes, initially especially جب کیوریز آتی تھی, چیزیں ہوتی تھی, تو پیشنٹ آ کہتے تھے آپ ہمیں PRP کر دیں, آپ ہمیں مائکرو نیڈلنگ کر دیں. This is something let me decide. PRP is something I would not even suggest. Hardly میں نے اپنی زندگی کے اندر ابھی تک اپنے کیریئر کے اندر ہارڈلی کوئی PRP کے پروسیجرز پرفارم کیے ہوں گے, بیکاز آئی نو کہ PRP میں ہر پیشنٹ کا پلازما گولڈ نہیں ہو سکتا. سو جسٹ بائی ڈوئنگ آپ PRP, اگر آپ اس سوچ کے ساتھ کر رہے ہو کہ آپ نے ایک سیشن کرایا دین یو ول بی ایبل ٹو سی امیزنگ ریزلٹس, سوری, آپ کی ایکسپیکٹیشنز ہی رانگ ہے, آپ کو بتایا ہی رانگ گیا ہے. آپ PRP یہ سارے پروسیجرز کراتے ہو جسٹ ٹو امپروو یور اسکن کوالٹی. سم ٹائم یس, اگر کسی کا پلازما بہت اچھا ہے then you can expect کہ پیشنٹ کی اسکن کے ریزلٹس بھی آ سکتے ہیں, ہیئر گروتھ بھی ہو سکتی ہے. بٹ پلازما in lay terms آپ کے بلڈ کے اندر جو there is a substance اور اس میں PRP سیپریٹ ہوتی ہے. آپ کے ریڈ بلڈ کا سیل الگ ہوتے ہیں, آپ کا جو فلوئڈ ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے, وہ سیپریٹ کرتے ہیں, اس کا پلازما نکلتا ہے. جو پلازما ہوتا ہے, اگر ہم بات کریں اگر 100 پیشنٹس ہیں تو اس میں سے 2 یا 3 کا 3 پیشنٹس کا پلازما اچھا ہوگا, باقی پیشنٹس کا اچھا نہیں ہوگا. اینڈ سیم پیشنٹس میں ہم بار بار PRP کرتے رہیں گے 5 سیشن 10 سیشن, پیشنٹ ول بی لائک there is no result. They won't be able to see any result. And so many people talk about PRP. میں جہاں جاتی ہوں PRP کی بات ہو رہی ہوتی ہے. Because وہی والی بات again, because وہ کر رہے ہیں بالوں کے PRP, skin کے and especially ایک پیشنٹ کو اگر رزلٹ آیا ہے, PRP is something I would not say that it's a bad procedure. It's just that we should not be dependent. It's not for everyone. So we have to see and decide کون سی ٹریٹمنٹ کس پیشنٹ کے لیے اس آئیڈیل کینڈیڈیٹ ہے, وہ اس کے لیے سوٹیبل ہے, اس کی جو ہسٹری ہے وہ اس کے ساتھ وی کین تھنک اباؤٹ اٹ, وی کین گو اباؤٹ اٹ. اگر پیشنٹ آ رہا ہے کہ اس نے ٹریٹمنٹس نہیں کرانی ہے, اس نے ایک سیشن میں ریزلٹ چاہیے, تو PRP از ناٹ فار یو. اوکے, وی ور ایکچولی آن اے ڈفرنٹ کنورسیشن اور پھر ہم ڈیویٹ ہو کے یہاں آ گئے, اور وہ بہت ایک امپورٹنٹ بات آپ مجھے بتانے والی تھیں کہ جب آپ نے ڈیسائڈ کیا دیٹ یو آر ناٹ گوئنگ ٹو ورک ود لیزرز اینڈ دا ریگولر وے آف ٹریٹنگ پیشنٹس فار دیئر اسکن, تو کوئی کنٹروورس کچھ فیس کیا تھا آپ نے؟ Yeah, unfortunately, yes. When I initially started in Pakistan,
So कुछ grouping हुई थी, कुछ चीज़ें हुई थी, against me कि there is new doctor in town. We don't even know if she's a doctor or not. Yeah. Oh. So I mean, but आपकी qualification है to prove that. अच्छा, उन्होंने कहा चलो झूठ होगा. Without digging into the, without any information, digging into matter, just because they, उन्होंने grouping की थी, they decided कि they just wanted to leg pulling and all those things. Why? Is it because you are coming into their domain and you're a new person, or is it because you're a female doctor? Yes, because I'm a female doctor and I'm trying to bring some good change in the field. And alhamdulillah, in such a short span of time in Pakistan, I've made a alhamdulillah. So this was something which was bothering a lot of people कि कौन सी डॉक्टर है, there was a chaos happening कि कौन सी डॉक्टर है, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, everything. So and I was okay with that, and I was ready, even honestly speaking, but I was not prepared when I got to know about it through my resources. This was not the first time, and I was not the only one. This was happening mostly with female doctors, especially. सिर्फ estheticians या और भी? Dermatologists, estheticians, plastic surgeon. They were trying to bring us down because we are being a female. It's not something they're comfortable with. So you're saying the male doctors grouped together, and over time उन्होंने बहुत सारी Not just doctors. Okay. And उसमें सिर्फ मेल नहीं थे, लेकिन जो पहले डॉक्टर्स के साथ दूसरी फीमेल डॉक्टर्स के साथ हुआ था, ज्यादातर उसमें मेल डॉक्टर्स इन्वॉल्व थे. मेरे साथ जो हुआ था उसमें मेल फीमेल कुछ ग्रुपिंग थी. They did it, and then उनको बैकफायर खुद ही हो गया था उस चीज का, उनको खुद ही आंसर मिल गया था legally and professionally as well. They apologized. They apologized publicly, and then it's fine for me because I know what's coming my way and how to deal with it. But how does it feel when someone comes to you, a patient comes to you, और उनका केस या उनके साथ कोई बहुत बुरा एक्सपीरियंस हुआ है किसी और डॉक्टर के पास जाके? What do you do? Do you call up that doctor and get the history कि आपने ये क्या किया, or you just say कि अब मैं नए सिरे से शुरू करती हूँ? This is how I do it, because if damage is done, it's done. We can't go back, because patient को जब आप consultation कर रहे हो, this is how I do it. I don't do consultation 5-10 minutes, just tell me and go away. I try to dig in as much as I can. And not just that, we try to analyze patient's skin history, not just related to skin. We try to dig into everything. Patient की personal life में क्या चल रहा है, patient की medical history बाकी relevant है या नहीं है, उसकी family history क्या चीज़ है, because ये सब चीज़ें बहुत important role play करती हैं आपका. Right. So कभी कोई ऐसी ट्रीटमेंट, आप सिग्नेचर ट्रीटमेंट जो करते हैं, कभी ऐसे हुआ कि उसको किसी का कोई बैड एक्सपीरियंस हो and then you have had to deal with that या नहीं? कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं इनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत अनरियलिस्टिक होती है. बहुत सालों से ट्रीटमेंट्स करा रहे होते हैं. ऐसे पेशेंट हैं जो कि 10-10, 15-15 साल से ट्रीटमेंट करा रहे हैं, उनको 5% रिजल्ट्स भी नहीं आ रहे थे, लेकिन हमारे पास आके अगर उनको 50-80 भी मिलता है ना, they keep saying it is amazing, but yeah, this is not, ये नहीं है उनकी एक्सपेक्टेशन. अच्छा, because हमने ये ट्रीटमेंट करा लिया, all this treatment is a one time treatment. One time के बाद भी अगर उनको 2 या 3 साल बाद, पिगमेंटेशन स्पेशली, इट्स अ क्रॉनिक कंडीशन, इट कैन रिलैप्स जब भी आपकी बॉडी हार्मोनली या इम्यूनिटी आपकी वीक होती है, आप अपने आप को एक्सपोज करते हो किसी चीज़ों के. अगर आपके 1 साल बाद 2 साल बाद पिगमेंटेशन वापस आ रही, तो पेशेंट आके कहते हैं, कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जो इवन कंसल्टेशन में 1 घंटे करने के बाद उनको ये समझाने की कोशिश करती हैं कि व्हाट एग्जैक्टली यू आर गोइंग थ्रू, बट वो आके कहते हैं कि वापस क्यों आ गए. अगर कोई कहता है तो आई ऑलवेज ट्राई टू, इट्स अ process. It's not just a process. You need to understand your pigmentation is now coming because now you're going through menopause. Now you're going through pregnancy. Maybe you're going through some hormonal changes. It's not coming because of pigmentation. अगर आपको 1 या 2 साल भी, या a lot of patients, I have a lot of patients जिनके 5-5, 6-6 साल तक उनको second session की जरूरत नहीं पड़ती है. Let's come to the Gora complex. Okay. Of course. My favorite topic. ये हमारा एक colonial mindset सालों से चल रहा है, और हमारे मुल्क में हमारी सोसाइटी में एक्चुअली, एंड ऑफ कोर्स इन पाकिस्तान, मोस्टली लोग गोरा होना चाहते हैं.